آج ہم ایک ایسے عظیم واقعے کا ذکر کریں گے جس نے رہتی دنیا تک وفا، ایثار، قربانی اور تسلیم و رضا کا ایسا روشن چراغ جلایا جو کبھی بجھ نہ سکے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان، مال، جذبات، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کی زندگی تک قربان کرنے کا عظیم مظاہرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے شہر بابل سے تھا۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا جو بت تراش تھا۔ اس زمانے میں قوم شرک میں غرق تھی، ہر طرف بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے دل اور دماغ میں سوالات اٹھائے، یہ کیسے معبود ہیں جو سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، جو خود کو بھی بچا نہیں سکتے، وہ ہمیں کیا بچائیں گے؟ آپ نے جوانی میں کھل کر توحید کا اعلان کیا، آزر کو سمجھایا، قوم کو بلایا، مگر کسی نے نہ سنی۔ ایک دن آپ نے رات کے وقت تمام بتوں کو توڑ دیا اور صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھ دی۔ جب قوم جمع ہوئی تو پوچھا، یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پوچھیے اپنے بڑے بت سے، شاید وہی کچھ بتا دیں۔ قوم شرمندہ ہوئی، مگر عناد نے انہیں اندھا کر دیا۔ آگ میں جلانے کا فیصلہ ہوا، ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، پرندے بھی اس کی گرمی سے جلنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھ کر آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہوا۔ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ گل اور گلزار بن گئی، دشمن منہ دیکھتے رہ گئے اور اللہ کے نبی سرفراز نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، شام، فلسطین اور پھر مصر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی شادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی۔ طویل عمر گزر گئی مگر اولاد نہ ہوئی۔ آخرکار بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو ایک فرزند ارجمند سے نوازا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو نہایت بردبار، نیک اور فرما بردار تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی اس بنجر غیر آباد وادی میں چھوڑ آئیں جہاں نہ پانی، نہ درخت، نہ انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر سر جھکا دیا۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ تو آپ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولی، پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا ایمان تھا، کیا یقین تھا! حضرت ابراہیم واپس لوٹ گئے اور دعا کی، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس بے آب و گیاہ میدان میں بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ جب پانی ختم ہوا، حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، 7 چکر مکمل کیے۔ اسی تلاش میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور زمین پر اپنا پر مارا، زمین پھٹی اور زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ وہی پانی ہے جو آج بھی لاکھوں حجاج کے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، والد کا سہارا بنے، اس وقت وہ عظیم واقعہ پیش آیا جس نے قربانی کی حقیقت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ مسلسل 3 راتیں خواب دیکھا اور پھر بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا منظر ہوگا؟ مگر جواب دیکھیے، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، آپ انشاءاللہ تعالی مجھے صابرین میں پائیں گے۔ کیا باپ، کیا بیٹا، دونوں کی تسلیم و رضا کی انتہا۔ حضرت ابراہیم بیٹے کو لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شیطان نے 3 بار بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، جو آج جمرات کے عمل کی بنیاد ہے۔ جب حضرت اسماعیل کو لٹایا، چھری گلے پر رکھی، مگر چھری نہ چلی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو اس طرح جزا دیتے ہیں۔ پھر ایک جنتی مینڈھا نازل کیا گیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ وہ ذبح کیا گیا۔ یہ تھا عید قربان کا آغاز، جو ہر سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر شے قربان کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، ایمان کی پختگی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی زندگی اللہ پر کامل یقین کی تصویر ہے۔
نمبر 2 فرما برداری، بیٹا باپ کا متی، باپ رب کا متی، اور دونوں رب کی رضا میں راضی۔ نمبر 3 قربانی کا فلسفہ، جان اور مال نہیں، نیت اور اخلاص اصل قربانی ہے۔ نمبر 4 شیطان سے جنگ، ہر سال جمرات پر کنکریاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شیطان کی چالوں کو کیسے رد کرنا ہے۔ نمبر 5 نسبتی فخر نہیں بلکہ عمل، ابراہیم اللہ کے خلیل تب بنے جب سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آج بھی اگر ہم چاہیں کہ ابراہیمی فیضان ہمارے دلوں میں جاں گزین ہو تو ہمیں بھی اپنے نفس، خواہشات اور دنیاوی لذتوں کی قربانی دینی ہوگی۔ اگر حضرت ابراہیم اپنی اولاد کی قربانی پر تیار ہو سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی انا، حرص، حسد، لالچ اور تکبر کی قربانی نہیں دے سکتے؟ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔